جمہوریت پر ایک اور شب خوں مارا گیا. ملک پر ایک بار پھر آمریت مسلط کر دی گئی. جناب بھٹو کا مقدمہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ تھا. پاکستان کی آئندہ تاریخ کا انحصار اسی مقدمے پر تھا. بھٹو صاحب کا کیس میرا خیال میں بہت سمپل تھا. ایویڈنس اپروورز کی تھی. 2 اپروورز تھا، ایک مسعود محمود، ایک غلام حسین. ابھی غلام حسین کا ایویڈنس گواہی ایڈمیسیبل تھی، لیکن اس کا ایویڈنس غلام حسین کا بھٹو صاحب کے خلاف نہیں تھا. غلام حسین نے کیا، غلام حسین کا ایویڈنس میاں عباس کے خلاف تھا. اس نے بولا تھا کہ میاں عباس نے ہم کو ٹیلی فون کیا تھا، کہ مسعود محمود نے میاں عباس کو بولا تھا، کہ بھٹو صاحب نے مسعود محمود کو بولا تھا کہ اس کو امر رضا قصوری کو قتل کرو. تو ہیئرسے اپون ہیئرسے ہے. لیکن گورنمنٹ نے جان بوجھ کے کیس کنفیوز کرنے کے لیے غلام حسین کا ایڈمیشن رکھا. نے غلام حسین کو کوروبریٹ کرنے کے لیے کچھ 10-15 گواہ تھا. تو ہم کو تو سمجھ نہیں آتا کہ ہائی کورٹ نے بھی زبردست اٹینشن دیا غلام حسین کا ایویڈنس کو، نے انوار الحق صاحب نے بھی دیا. ہمارا خیال میں غلام حسین کا ایویڈنس بھٹو صاحب کے خلاف نہیں تھا. بھٹو صاحب کے خلاف ایویڈنس تھا مسعود محمود، سعید احمد نے، ایک کوئی اینگلو انڈین تھا، اس کا تھا کوئٹہ کا. وہ تو کچھ اتنا انریلائبل تھا کہ بات نہیں ہو سکتی. نے جو سعید احمد تھا وہ بھی انگلش لا میں he would be considered an approver. میں I took the view کہ we follow the English law. یہ ہے what is called in English law accessory after the fact. سعید احمد. انوار الحق صاحب نے کچھ گول لکھا تھا کہ یہاں انگلش لا نہیں ہے، اس لیے ایکسیسری آفٹر دا فیکٹ کا ایکسپریشن نہیں ہے. ایکسپریشن نہیں ہے پر وہ بھی کانسپیریسی میں تو تھا اکارڈنگ ٹو دا پروسیکیوشن. تو فرق کیا ہوا؟ نہیں. وہ میرا ورڈکٹ ہے کہ his guilt is not proved. ہاں 2 جسٹسوں صفدر شاہ نے حلیم نے جسٹس وحید الدین صاحب، ہم سارا وقت اس کے ساتھ مشورہ کرتا تھا. وہ میرا ججمنٹ سائن کرنے والا تھا. بہت مضبوط تھے. ہے نے کہ 4 جج نے فیصلہ دیا کہ گلٹی تھا، نے ہم لوگ 3 نے ایکویٹ کیا. تو پیچھے ریویو فائل ہوا تھا. ابھی ریویو اتنا بیس ہوا تھا، میرا خیال میں ریویو ایک ہی پوائنٹ پر کرنا تھا کہ بھی 3 جج نے ایکویٹ کیا ہے، یہ نیا پوائنٹ ہے، سینٹنس لائف کرو. وہ آرگیومنٹ کیا تھا بختیار صاحب نے، اپن کچھ 100 آرگیومنٹ کے ساتھ اندر ڈالا تھا. تو پھر ہم کو تو بہت افسوس ہے کہ وہ بھی آرگیومنٹ ریجیکٹ کیا تھا. ابھی ایسا ہی نہیں، جنرلی ایک سرکمسٹینشل ایویڈنس کا کیس رہتا تو اس میں ہمیشہ ریسیڈیو آف ڈاؤٹ رہتا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بھروسہ والا آدمی نے دیکھا کہ اس نے قتل کیا. یہ تو اسیسمنٹ ہے کہ مسعود محمود پر بھروسہ کر سکتا کہ نہیں، یہ اپروور تھا. تو ایسی ڈاؤٹ ہوئے اس میں جو 3 جج ایکویٹ کرے، تو دوسرا ملک میں تو میجورٹی ججز پھر بعد میں سینٹنس ماڈیفائی کر سکتا. ایک انڈین کیس تھا، وہ پیش ہوا تھا، ایک مرڈر اپیل تھی، 3 جج انڈین سپریم کورٹ نے سنا تھا. تو وہ ڈسمس ہوئی 2/1. ابھی جو جج نے ایکویٹ کیا تھا وہ فوت ہو گیا، تو سینٹنس آف ڈیتھ وہ 2 جج پروناؤنس کر سکتا.
دو لوگ نے ججمنٹ پروناؤنس کیا کہ سینٹنس آف ڈیتھ کنفرم ہوا. پیچھے وکیل نے ریویو کیا کہ بھئی وہ تیسرا جج جو فوت ہو گیا اس نے جو ایکویٹ کیا تھا تو سینٹنس ماڈیفائی کرو. تو انڈین سپریم کورٹ نے امیجیٹلی ماڈیفائی کیا. میں تو بولا نہیں کہ وحید الدین صاحب تو میرا ججمنٹ سائن کرنے والا تھا تو پھر سینٹنس آف ڈیتھ نہیں سائن ہو سکتا. پر ہم لوگ نے آفر کیا تھا بختیار کو کہ بھئی آپ کو دیکھو نا کچھ 6-8 مہینہ کیس چلا تھا. ہم تو بالکل پریشان ہو گیا تھا. بختیار صاحب کو جواب دینے کا تھا تو میں خود گیا تھا CMH میں کچھ 3-4 گھنٹہ. وحید صاحب نے اسپیشلسٹ بلایا تھا. وہ لوگ کو ہم پہچان تھا. ایک مشتاق حسن ہے یہاں کا کراچی کا, وہ میرا ڈاکٹر ہے. جنرل ID حسن تھا, وہ اسلام پنڈی میں میرا ڈاکٹر تھا. میں وہ دو کو پوچھا تھا کہ بھئی وحید صاحب کی حالت کیسی ہے. اس نے بولا کہ بھئی برین پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا ہے, پر کچھ بھی ٹینشن ہوئیں گا تو واپس اسٹروک ضرور ہو جائیں گا. یہ کیس میں اتنا ٹینشن تھا تو ہم لوگ نے یہ آفر کیا کہ بھئی آپ جو بھی ابھی اور کہنا ہوئے دونوں پارٹیز کو لکھ کے دے دو. وہ وحید صاحب پڑھ لیں گا, نے فیصلہ کریں گا. تو ابھی بٹالوی میرا خیال میں اس کو نہیں پسند آیا تھا, پر اس نے نہ نہیں بولا, چپ ہو گیا. بختیار صاحب نے شور بکور کیا تو پھر میں انٹروین کیا کہ بھئی یہ تو بہت فیئر پروپوزل ہے.